ایک بار اور مجھے بات کریں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں دنیا کی سب سے خوبصورت کہانی کون سی ہو سکتی ہے؟ دنیا کی سب سے خوبصورت کہانی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کی کوئی ایسی کہانی ہو جس کو آپ دنیا کی سب سے بہتر کہانی سمجھ رہے ہو، لیکن اگر قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے سب سے خوبصورت کہانی جو اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے۔ ارشاد فرمایا اے محبوب ہم آپ سے سب سے خوبصورت کہانی بیان کر رہے ہیں، اور فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنا رہے ہیں۔ اور پھر یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب خواب سے بیدار ہوئے تو اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ خواب بیان کیا اور کہا ابا میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پھر تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور شیطان تو اپنی چالیں چلتا رہتا ہے، اسی سے اس خواب کی کہانی اور اس خواب کی تعبیر اور کہانی بیان نہ کرنا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل 12 لڑکے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، ان کے ایک بھائی تھے جن کا نام بنیامین تھا، وہ تھے، اور مزید 10 اور بھائی تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ 2 الگ الگ ماؤں سے تقریباً 12 اولاد ہوئی، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین اور دوسرے 10 بھائی تھے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نگاہ میں بہت زیادہ محبوب تھے، وجہ ایک تو یہ تھی کہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ان تمام اولاد میں سب سے چھوٹی اولاد تھے، یا سیکنڈ لاسٹ سب تھے، اپنے باپ کے سب سے چھوٹے اولاد میں سے جو لاسٹ دوسرا نمبر جس کا آتا ہے وہ تھے۔ اس کی وجہ سے ان کی محبت حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں زیادہ تھی۔ ہوتا یوں تھا، اور یہ ہوتا ہے عموماً، کہ جب باپ کی محبت کسی ایک بچے سے خوب ہو تو دوسرے بچے کبھی نہ کبھی حسد کا، جلن کا شکار ہو جاتے ہیں اور حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دوسرے جو 10 بچے تھے وہ یعقوب علیہ السلام کی اس محبت کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام سے جلن کرنے لگے۔ جب جلن کرنے لگے تو ان سب نے مل کر ایک پلان بنایا کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کی کتنی عزت ہوتی ہے، ان سے کتنی محبت کرتے ہیں ابا، اور ہم سے اس قدر محبت نہیں کرتے ہیں، چلو پلان کر کے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو دور کر دیتے ہیں، اپنے بھائی یوسف کو دور کر دیتے ہیں تاکہ یہ محبت ہماری طرف آ جائے۔ بہرحال انہوں نے پلان بنایا، اور پلان بنا کے کہا ابا ہم لوگ روزانہ جنگل میں جاتے ہیں مویشی اور جانوروں کو لے کر، ہم چاہ رہے ہیں کہ آج اپنے بھائی یوسف کو بھی لے جائیں اور ان کو وہاں سیر کرائیں، جگہ بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری جگہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اور انہوں نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میرے بیٹے یوسف جنگل میں جائیں اور ان کو کوئی جانور تکلیف پہنچائے، اس وجہ سے ان کو نہ لے جاؤ تو بہتر ہے۔ لیکن اب 10 لڑکے سب اصرار کر رہے ہیں نہیں ابا جانے دیں، ابا جانے دیں، ہم بھی اپنے بھائی سے کھیلیں گے۔ تو چاروں لاچار تھے، یعقوب علیہ السلام نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن ذرا ان کا خیال رکھنا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی دیکھ ہی رہے تھے یوسف علیہ السلام کو، یہ لوگ جانور پہ بٹھا کر یوسف علیہ السلام کو لے کر نکلے ہیں، اور جیسے ہی
اس جگہ پہنچے ہیں جہاں سے یعقوب علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کو دیکھ نہیں سکتے تھے، وہیں پر گرا کے کہا تیری وجہ سے ہم لوگوں کو محبت نہیں ملتی ہے، وہیں پر گرایا اور مارنے پیٹنے لگے اور پھر آپس میں پلان کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے کسی نے کہا کہ یار اس کو قتل ہی کر دیں، بھائی کو قتل کر دیں، کسی نے کہا نہیں یار قتل مت کرو، چلو کسی علاقے میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آ ہی نہ پائے۔ کسی نے اور کہا، کسی نے اور کچھ کہا، تو ایک ان میں سے جو ذرا محبت رکھتا تھا بھائیوں میں سے، اس نے کہا قتل مت کرو، چلو ان کو کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قافلہ آئے گا پانی پینے کی غرض سے تو ان کو اٹھا لے جائے گا اور ہم کچھ بہانہ بتا دیں گے ابا سے، اس طرح سے ہم بھی بچ جائیں گے اور یہ یوسف ہم سے دور ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ لوگ آئے جہاں پر جنگل تھا، جنگل میں ایک کنواں، بہت پرانا کنواں تھا، اور وہیں پر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب دیکھیں یہیں سے ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف جو اپنے والد کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب تھے، ان کو کنویں میں ڈالا گیا، اور ابھی کنویں میں ڈالے ہی جا رہے تھے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے ارشاد فرمایا اے جبریل سدرہ کے مکین، اب بیٹھنے کا مقام نہیں ہے، جاؤ یوسف، میرا یوسف کنویں میں پھینکا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، اس کو بچا لو۔ حضرت جبریل امین سدرہ سے چلتے ہیں، ابھی یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اوپر سے نیچے تک جانا ہے، اور اتنی رفتار میں حضرت جبریل آئے کہ یہاں یوسف علیہ السلام پانی تک نہیں پہنچے، اور جبریل امین علیہ السلام پانی سے پہلے ہی تخت لے آئے اور یوسف علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا، اور یوسف علیہ السلام کو ذرا گھبراہٹ بھی ہوئی، لیکن حضرت جبریل امین نے کہا گھبرائے نہیں، یہ سب سارا نظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چل رہا ہے، اور ابھی تو بہت کچھ آپ کو دیکھنا ہے جو آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں۔ بہرحال یہ بھائی شام کے وقت روتے ہوئے، سب کے سب روتے ہوئے، اور حضرت یوسف کی قمیص کو اتار کر کے کسی جانور کا خون لگا کے لت پت کر کے اور روتے ہوئے آئے کہ ابا یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا لے گیا، کھا گیا، ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم بچا نہیں پائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اول تو یہ کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم ان کی خبر گیری کرنا، تم نے احتیاط سے کام نہ لیا، ایک چیز، اور دوسری چیز تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ یوسف کی قمیص ہے جس میں خون لگا ہوا ہے، دلیل کے طور پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ دیکھ لیجیے خون لگا ہوا ہے، بھیڑیا کاٹ گیا، کھا گیا۔ حضرت یعقوب کہتے ہیں وہ کیسا بھیڑیا تھا جس نے خون تو لگایا لیکن کپڑے پہ کہیں بھی اٹیک کرنے کا نشان نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے پتا چلے کہ بھیڑیا نے پنجہ مارا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب پنجہ مارے گا تو کپڑا پھٹے گا، یہاں کپڑا پھٹا ہی نہیں ہے۔ یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ جس نے صرف خون بہایا ہے، کپڑا کہیں سے پھٹا ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے لگے ہم تو بات سچ کر رہے ہیں لیکن آپ ہماری بات مانیں گے نہیں۔ بہرحال ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا گیا، کنویں کے قریب ڈال دیا گیا، کنویں میں ڈال دیا گیا۔ یہ لوگ گھر آئے اور خوش ہو گئے کہ چلو ہم یوسف سے نجات پا گئے۔ اب ٹرننگ پوائنٹ پہ ایک قافلہ کاروان آتا ہے اور اس کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اسی راستے سے گزرتا ہے جس راستے میں کنواں تھا۔ جب وہ وہاں پر آتے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ آ چکے تھے بار بار، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کنواں ہے، اس میں پانی بھی ہے، چلو اسی کنویں کا پانی یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے۔ تو ایک دوسرے بندے نے کہا یار ہم اس کنویں سے بار بار گزرے ہیں، یہاں پر جو پانی ہے پانی پینے کے لائق نہیں ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، کھارا پانی ہے، ہمارے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو قافلے کے ایک بندے نے کہا ذرا چکھ تو لو، کیا پتا پچھلی بار ہم لوگ آئے تھے کھارا تھا، ہو سکتا ہے اس بار کچھ اللہ کا کرم ہو گیا ہو، میٹھا ہو گیا ہو۔ انہوں نے ڈول ڈالی، بکٹ ڈالی، جب بکٹ ڈالی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، رسی انہوں نے پکڑ لی اور اس کے ساتھ ساتھ
پانی کے ساتھ ساتھ آپ باہر آ گئے، پانی کے ساتھ باہر آئے تو یہ لوگ گھبرا گئے کہ اتنا خوبصورت لڑکا، اتنا خوبصورت نوجوان، ہو سکتا ہے یہ جنات ہی ہوگا، انسان تو نہیں ہو سکتا۔ اور جب پانی پیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ پانی تو عام پانی ہے، سو زیادہ بہتر ہے۔ جہاں کسی نبی کا قلم پڑ جائے تو پانی کھارا ہو میٹھا ہو جاتا ہے، یہ واقعہ کو بتلاتا ہے۔ بہرحال قافلے کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے لیا اور کہا چلو ہم اپنا سامان تجارت بیچنے جا ہی رہے ہیں، یوسف کو لے کے جا کے بیچ دیں۔ اونے پونے دام میں یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچ دیا۔ اب یہاں پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ، بیچا بھی تو کس سے بیچا؟ عام لوگوں سے نہیں، بلکہ مصر کے بادشاہ سے بیچا۔ مصر کے بادشاہ نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور دوسرے لوگ اس کی بولی لگا رہے تھے، اتنے میں ہوتا ہے بھائی اس مال کے تعلق سے بولی لگتی ہے، کتنے میں خریدنا ہے، کتنے میں خریدنا ہے، کتنے میں خریدنا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی جب بولی لگ رہی تھی، بادشاہ مصر نے کہا جتنا بھی لگا سکتے ہو لگا دو، لیکن اس بچے کو خریدنا ہے۔ خرید لیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل ابھی جوانی کے دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے، کہہ لیجئے 17 سے 22 سال کی یا 15 سے 22 سال کی عمر ہے، وہ عمر جس میں کوئی بچہ خوبصورتی اور جسم کے اعتبار سے بہت توانا ہوتا ہے، اس عمر میں تھے۔ یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے گھر میں آ گئے، کہاں؟ اپنے علاقے میں اور اپنے بھائیوں کے درمیان کس طرح کی چیزوں کا سامنا کر رہے تھے، اور وہ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے گھر میں آ گئے۔ اور بادشاہ مصر بھی کہتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو اپنا لڑکا بنا لوں، دیکھو کتنا پیارا ہے، اور میں اس کو اپنا لڑکا بنا کے رکھوں۔ اور اس کی بیوی کا نام کیا تھا؟ زلیخا۔ یاد رکھیں یہاں پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ، زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا حسن، ان کی خوبصورتی اس قدر دمک اور چمک کہ دنیا کے کسی بھی مرد کو اللہ نے عطا نہ کی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دیکھ کر فریفتہ ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی زلیخا فریفتہ ہو گئی، اپنا دل میں لے بیٹھی۔ اور ایک عورت جو خواہش کسی مرد سے کرتی ہے، اس خواہش کو وہ اپنے دل میں رکھنے لگی۔ اب ظاہر ہے بادشاہ کی بیوی، بادشاہ کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں، آمنا سامنا بار بار ہو رہا ہے، اور یوسف علیہ السلام بار بار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں گھر میں۔ اور جب کسی کا بار بار سامنا ہو تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ اس وجہ سے شریعت اسلامیہ نے پردے کا حکم دیا ہے، بار بار کسی کے سامنے آنا جانا ہو تو محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو یوسف علیہ السلام تھے، اگر کوئی کالے سے کالا بندہ ہو، کالی سے کالی عورت ہو، بار بار سامنا ہو تو بہرحال فطرتاً محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت زلیخا کے دل میں آ گئی، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں۔ 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کو کراس کر کے یوسف علیہ السلام جب حجرے میں پہنچتے ہیں، سب دروازے بند کر دیے گئے، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہی خواہش جو ایک لڑکی شہوت والی خواہش کسی مرد سے ظاہر کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کہا خدا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں تمہارے یہاں ایک خادم کی حیثیت سے آیا ہوں، خدا را مجھ سے ایسا کام نہ لو، اللہ میری حفاظت فرمائے۔ اور جیسے ہی زلیخا نے یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کی جائے، یوسف علیہ السلام دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف آئے، اور اللہ کا کرنا ایسا کہ ہر دروازے پر کڑی لگی ہوئی تھی، کسی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ جب زلیخا کمرے کے اندر ہو کوئی بھی کمرے کے اندر داخل ہو، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ 7 دروازے ہیں۔ جیسے ہی زلیخا نے اس خواہش کو ظاہر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑ کر بھاگے، اور بھاگے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہوا، اور
انہوں نے دعا بھی کی تھی اے اللہ میری حفاظت فرما. اللہ کا کرم ایسا ہوا یوسف علیہ السلام جیسے جیسے دروازوں کے قریب آتے جاتے تو دروازے خود ہی کھلتے چلے جاتے. جیسے ہی 7واں دروازہ 1 2 3 4 5 6 جیسے ہی 7ویں دروازے پر یوسف علیہ السلام پہنچے ہیں اور وہ کھلا ہے، ادھر سے زلیخا بھی پیچھے پیچھے، آگے یوسف علیہ السلام. جیسے ہی دروازہ کھلا ہے بادشاہ مصر سامنے ہیں، زلیخا اور یوسف بالکل سامنے. اور جیسے ہی زلیخا نے دیکھا کہ بادشاہ مصر ملک مصر سامنے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیا. دیکھو میرے ساتھ غلط ارادے کا اظہار کیا ہے، الٹا پھنسانا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید غیبی آئی اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں قطعاً کرنے والا نہیں تھا، بلکہ زلیخا نے ہی اس کا اظہار کیا تھا. زلیخا کہتی ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ بادشاہ بھی کہتا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ تم نے ضرور کچھ ایسی بات کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو گئے. تمہیں یا تو سجن میں قید میں ڈال دیا جائے گا یا سخت عذاب دیا جائے گا. یوسف تم نے امانت میں خیانت کی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میرے پاس ایک دلیل ہے. ایک چھوٹا بچہ جو ابھی چند ہی دن کا ہے، جو بول نہیں سکتا لیکن دلیل کے طور پر وہ ایک لڑکا ہے، چھوٹا بچہ جو چند دن کا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، وہ میرے لیے گواہی دے گا. سب لوگ حیران ہو گئے کہ چھوٹا بچہ جو چند دن کا، مان کے چلے 1 مہینے کا ہو، جو بول نہیں سکتا، جو ہنس نہیں سکتا، صرف اور صرف روتا ہے، وہ کیا گواہی دے گا کہ یوسف پاک باز ہے اور یہ جو بھی سازش کی گئی تھی وہ زلیخا کی طرف سے کی گئی تھی. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی ہے، گواہی کے طور پر یہ لڑکا ہے. چھوٹے بچے کو لایا گیا، چھوٹا بچہ جس کی عمر ابھی چند دن ہے، اس نے بولنا شروع کر دیا. کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کیسی حفاظت فرماتا ہے. اگر ہم بھی پاک بازی اور عفت کا دامن پکڑ لیں تو اللہ کی طرف سے حفاظت آتی ہے. چھوٹا بچہ بولنا شروع کیا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھ لو، اگر کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو مرد آگے ہوتا ہے اور عورت اس کے سامنے ہوتی ہے. اگر عورت اپنے آپ کو چھڑانا چاہے گی تو ظاہر ہے چھڑانے کے چکر میں کپڑا پھٹے گا. بچے نے کہا دیکھ لو، اگر یوسف علیہ السلام کا کپڑا آگے سے، دامن آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یوسف ظلم کرنے والے تھے. اور اگر کوئی مرد اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں بھاگ رہا ہے اور عورت پیچھے سے اس کو دوڑا رہی ہے تو پکڑتے پکڑتے اس کا کپڑا ہاتھ میں آئے گا، پیچھے سے دامن انسان کا پھٹ جائے گا. دیکھ لو دامن کس طرح پھٹا ہوا ہے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جب دامن دیکھا گیا، قمیص کا دامن تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی رب تبارک و تعالیٰ نے اس دلیل کے ذریعے سے حفاظت فرما دی. اور بادشاہ مصر نے کہا اے زلیخا تم نے ہی ایسا کیا، ورنہ دیکھ لو اول تو بچہ گواہی دے رہا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گواہی میں جو کہہ رہا ہے آگے کا دامن دیکھو، پیچھے کا دامن دیکھو. پیچھے کا دامن دیکھا گیا، پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام بری ہیں، انہوں نے گناہ کا ارادہ نہ کیا تھا اور اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی. بہرحال یہ جب شور ہو گیا، ہر طرف شور ہو گیا کہ زلیخا اپنے غلام، اپنے خادم پر فریفتہ ہو گئی. بتاؤ، عورتیں آپس میں بات کرنے لگی، بتاؤ کوئی اپنے غلام پر فریفتہ ہوتا ہے، اپنے غلام پر کوئی عاشق ہوتا ہے. جب زلیخا کے کانوں میں یہ بات پہنچی تو زلیخا نے محلے کے علاقے کی بہت ساری عورتوں کو دعوت دی اور کہا آؤ ذرا ہم تم کو دکھاتے ہیں، جو تم میری ملامت کرتی ہو، مجھ کو کہہ رہی ہو کہ زلیخا یوسف پر عاشق ہو گئی، ذرا ہم تم کو دکھانا چاہتے ہیں کچھ. کہا ٹھیک ہے. علاقے کی بہت ساری عورتوں کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد یہ کہا گیا
کہ دیکھو ابھی یوسف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تم کو چاقو دیتے ہیں اور نیبو دیتے ہیں، لیمن اینڈ نائف، وہ تم سب کو دیتے ہیں۔ ہم اشارہ کریں گے، جیسے ہی یوسف آئیں گے تم کو اشارہ کریں گے کہ تم اپنے اپنے لیمن کو چاقو سے کاٹ ڈالو۔ اور یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا گیا تھا جب ہم بلائیں گے تو آ جاؤ۔ ٹھیک، سب عورتیں بالکل دائرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، سب کو چاقو دیا گیا، اور ادھر سے زلیخا نے کہا یوسف آ جاؤ، ادھر سے یوسف علیہ السلام آئے ہیں، آ رہے ہیں، اور ادھر سے زلیخا نے کہا سب لوگ اپنے اپنے پھل کو کاٹو۔ قرآن کہتا ہے کہ ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھنا شروع کیا، اپنے پھل کو کاٹ رہی ہیں، کسی کو احساس تک نہ ہوا، یوسف کو دیکھتے رہے اور انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، سبوں نے اپنے انگلی اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ یوسف علیہ السلام آئے، کچھ چیزیں تھیں جو رکھی، اور پھر زلیخا نے کہا واپس ہو جاؤ۔ ادھر تو یوسف علیہ السلام واپس ہو گئے۔ اب زلیخا نے کہا ذرا اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اے عورتوں اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اور یہ کوئی زبانی جماعت نہیں، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وَقُلْنَ، اور کہا بھی مَا هَذَا بَشَرًا، حاشا للہ ما هذا بشرا، قسم خدا کی یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، اتنا خوبصورت، اتنا جاذب نظر کہ آدمی کی نگاہیں ہی نہ ہٹے، یہ انسان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ زلیخا نے کہا سوچو، تم صرف اور صرف چند سیکنڈ کے لیے یوسف کو دیکھی ہو تو اپنے آپ میں نہیں رہی، اپنا آپا کھو گئی، اور میں تو صبح و شام یوسف کو دیکھتی ہوں، تو میرا حال کیا ہوگا تم اندازہ لگا سکتے ہو۔ بہرحال یوسف علیہ السلام سے جس ارادے کا اظہار کیا گیا تھا، یوسف علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا اے اللہ میری حفاظت فرما دے، میں اس کو تو پسند کرتا ہوں کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں مولا کہ میری عفت پر، میری پاک دامنی پر کوئی داغ لگ جائے، اے اللہ میری حفاظت فرما۔ نہ کردنی گناہ، کوئی گناہ ہوا بھی نہیں، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ بادشاہ کی بیوی ہے، بادشاہ نے کہہ دیا کہ اس کو قید میں ڈالو، ڈال دیا۔ اچھا، جب قید میں ڈال دیا گیا، جو اللہ والا ہوتا ہے اپنا مشن جاری رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر بتانے کا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ کسی نے کیا خواب دیکھا، اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اچھے سے یہ علم آتا تھا۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں آئے، جیل میں بہت سارے قیدی تھے، یوسف علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو وہاں پر بھی دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ عالم یہ ہو گیا کہ جیل میں جتنے لوگ کافر تھے، یوسف علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں سب کے سب مسلمان ہوئے۔ چند لوگ تھے جو جیل میں یوسف علیہ السلام سے جلن رکھتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہاں بتاؤ، ان کو سارا کچھ پتا ہے کہ کون خواب میں کیا دیکھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دو لوگ بڑی جلن رکھتے تھے اور آئے بھی ہنستے، مذاق کرنے کے لیے کہ ہم آج آپ سے ایک خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں جان رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا، صرف اور صرف ایسے ہی مذاق کرنے کے لیے آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا سنو، میں جو بھی خواب کی تعبیر بتا دوں گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی ہوگا، یہ سوچ لو، اگر تم نے خواب دیکھا ہے تو بتاؤ، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو بولو ہی مت۔ لیکن انہوں نے مذاق کے لیے کہا نہیں ہم نے خواب دیکھا ہے، بتاؤ خواب کی تعبیر کیا ہوگی بتاؤ۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب بنا رہا ہوں، انگور ہے، انگور کو نچوڑ رہا ہوں اور انگور کو نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں، یہ میرا خواب ہے۔ دوسرے نے کہا
کہ میرے سر پر ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور ٹوکری کے اندر روٹی رکھی ہوئی ہے اور اس روٹی کو اوپر سے پرندے آ رہے ہیں چگ چگ کر لے کے جا رہے ہیں، یہ میرا خواب ہے۔ دونوں کو خواب سمجھ لیا، ایک نے کہا شراب بنا رہے ہیں، دوسرے نے کہا میرے سر پر ٹوکری ہے، ٹوکری کے اوپر روٹی رکھی ہوئی ہے اور روٹی پرندے آ رہے ہیں چگ چگ کر لے کے جا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام مسکرائے اور انہوں نے ارشاد فرمایا میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز تم کو ٹرائل کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ اور ٹرائل کیا ہے؟ کہا میں پہلے تم کو یہ بتا دیتا ہوں کہ قیدیوں کو اچھا کھانا تو نہیں دیا جاتا، لیکن چلو میں آج تم کو بتا دیتا ہوں کہ آج قیدیوں کو بہت اچھا کھانا دیا جائے گا۔ اور بتایا آج کھانے میں تم کو مچھلی ملے گی، آج بھونا ہوا گوشت ملے گا، آج یہ ملے گا، آج یہ ملے گا، آج یہ ملے گا۔ تو یہ جو دونوں لوگ تھے یہ بہت ہنسے اور کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آج ہم لوگ بادشاہ کے مہمان ہو گئے ہیں، اتنا بڑھیا بڑھیا کھانا ملے گا، روزانہ وہی روٹی جلی سوکھی ملتی تھی اور آج ایسا ملے گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ صرف اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں تاکہ تم کو یقین ہو جائے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ علم عطا فرمایا گیا ہے۔ بہرحال جب قیدیوں کے لیے کھانا لایا گیا تو یہ دونوں بھی جلدی سے پہنچے دروازے کے پاس، کھانے میں آج کیا ہے؟ جو کھانا لے کے آ رہا تھا اس نے کہا آج تو بادشاہ خوش ہو کر تم لوگوں کو بہت اچھا کھانا بھیجا ہے۔ کیا کھانا ہے؟ مچھلی ہے، بھنا ہوا گوشت ہے، اچھی روٹی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تب ان لوگوں کو کلک ہوا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی ہے صحیح کہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام اب ان لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو جب میں نے جو بات کہی ہے صحیح ہے تو پھر میری باتوں کو مانو، اور سب کے سب جو بھی ذرا ڈھلمل بھی تھے ان سے بھی کہا تم بھی ایمان کے راستے میں آ جاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا ہے۔ اے لوگوں یہ بت جھوٹے ہیں، ان سے کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے، تم رب کی عبادت کرو جو سب کا خالق و مالک ہے۔ بہت سارے لوگ ایمان لے آئے۔ بعد میں ان لوگوں نے پھر کہا کہ ہمارے خواب کی تعبیر، یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سنو، ایک کے خواب کی تعبیر یہ ہے جو شراب بنا رہا تھا اور خواب دیکھا تھا کہ شراب بنا رہا ہے، نچوڑ رہا ہے انگور سے پانی اور شراب بنا رہا ہے، کہا تم کو آزاد کیا جائے گا، 3 دن کے اندر تم کو جیل سے رہا کیا جائے گا اور تم بادشاہ کے بہت خاص موظف بنو گے، بہت خاص ورکر بنو گے، اور تمہارا کام ہی ہوگا کہ بادشاہ کو تم انگور سے نچوڑ کر شراب بناؤ گے اور بادشاہ کو پلاؤ گے۔ یہ تمہارے ساتھ کی تعبیر ہے۔ وہ تو مست ہو گیا، ظاہر سی بات ہے 3 دن کے اندر راہ مل گئی، آزاد ہونے والا ہے۔ دوسرے نے کہا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 3 دن کے اندر، تیسرا دن جو صبح طلوع ہوگا تم کو لے کے جایا جائے گا اور پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، پھانسی پر چڑھایا جائے گا، اور پھانسی پر چڑھانے کے بعد پھانسی پر ہی، پھندے پر ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد کچھ پرندے آئیں گے جو تمہارے گوشت کو اسی مشقے دار پر، جو پھانسی پر تمہارا بدن لٹکا ہوا ہے اسی بدن سے گوشت نوچ کر لے کے جائیں گے، جو تم نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی یہی تعبیر۔ ظاہر سی بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹرائل کے طور پر بتا بھی دیا تھا کہ دیکھ لو یہ ہے۔ اب ان دونوں کی ایک تو بڑا خوش ہے، آزاد ہو جائیں گے، دوسرا غمگین ہے، 1 دن گزرا، 2 دن گزرا، تیسرا دن جب آیا اور دروازہ کھولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، بتایا کہ چلو ٹھیک ہے دنیا سے تو جانا ہی ہے، لیکن یہ کیا کم ہے کہ آج تم دنیا سے جا رہے ہو تو مومن ہو کر جا رہے ہو، دنیا سے تو رخصت ہر ایک کو ہونا ہے، لیکن تم ایمان کی حالت میں جا رہے ہو، یہ تمہارے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ ایک کو آزاد کیا گیا، وہ شراب بنانے کا کام کرنے لگا بادشاہ کے لیے، دوسرے کو پھانسی دی گئی، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ یہاں پر ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور بتائیں کہ یوسف علیہ السلام کو یہ کیسے پتہ چل گیا کہ 3 دن کے بعد فلاں کو پھانسی دی جائے گی اور اسی کے ساتھ
اس پھانسی دیے جانے کے بعد اس بندے کے گوشت کو جانور یا پرندے نوچ کر کھائیں؟ کیسے پتا چل گیا؟ اللہ کے بتانے سے پتا چل گیا۔ جب یوسف علیہ السلام کو 3 دن کے بعد کا علم ہے کہ کون زندہ رہے گا کون مرے گا، کس کو پھانسی دی جائے گی، تو مجھے کہہ لینے دیں میرے آقا کا کیا عالم ہوگا۔